آپ لوگوں نے ایک ایک کمرہ اور ایک ایک جائنماز سنبھالی ہوئی ہے، اور آپ مدرسوں کے اندر کیا چل رہا ہے، مدرسوں میں کیا سسٹم چل رہا ہے وہ میں نے نہ دیکھا ہو تو شاید پھر میں ان کو بھی ایک مقدس گائے سمجھ۔ باجی کا اشارہ شاید ان باتوں کا ہے جو مدرسوں میں پڑھی جاتی ہیں کہ سلیکٹیو تعلیمات پڑھی جاتی ہے جو اپنے فرقے کی ہو، اور صرف فرقے کی تعلیمات دی جاتی ہے، یہی سکھایا جاتا ہے کہ ہمارا فرقہ ٹھیک ہے، باقی سارے گمراہ ہیں، جہنمی ہیں، دوست کی ہے، اپنے فرقے کا گول کیپر بنایا جاتا ہے مدرسوں میں۔ ہم تو ان کی آگے کی والی باتیں جانتے ہیں، جیسے مفتی عزیز کی ویڈیو وائرل ہوئی، اور جیسے ایک بچے کو جن مولویوں نے قتل کیا تھا کہ وہ بچہ پڑھنے گیا تھا اور ان بچے کو انہوں نے لونڈے بازی کا کہا، بدفعلی پیڈو فائل کا کہا، جو ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے کہ پیڈو فائل ہوتی نہیں ہے، پیڈو فائل کا کہا تو اس نے نکالا۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم سسٹر فاطمہ فضل کی پوڈ کاسٹ پر ریاکشن دیں گے۔ یہ پوڈ کاسٹ بہت لمبی تھی، میں نے شارٹ کٹنگ کر کے تھوڑا کلپ بنا کر اس پر ریاکشن دوں گا۔ دوستو اس کلپ میں فرقہ واریت کے بارے میں بات ہوگی اور انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں بھی بات ہوگی، چلیں سنیں۔ تو آج کل تو ماشاءاللہ سے یہ دکانیں بے شمار چل رہی ہیں، بریلویوں کی الگ، دیوبندیوں کی الگ، اور میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے الحمدللہ۔ نہیں تو پھر تو مطلب کہ وہ اس پہ بھی اعتراض ہوگا کہ آپ کا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، پھر اصل مسلمان ہم کیسے کہلائیں گے؟ کس کو فالو کریں گے؟ کس کو سنیں گے؟ قرآن اور حدیث کو، علم جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث میں ہے۔ خدا کی قسم آپ کسی اعلیٰ ترین بندے کو بھی فالو کر لینا، وہ بھی شخصیت پرستی ہی ہوگی۔ ایک حدیث ہے کہ حاتم طئی جو عرب کا مشہور فیاض تھا، اس کا بیٹا عدی ابن حاتم، اس نے قرآن مجید کی آیت سنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے مولویوں اور جوگیوں یعنی کہ آج کل کے صوفیوں کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ جب اس نے یہ آیات سنی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آیات ہے تو ہم نے تو کبھی اپنی جوگیوں کو اور مولویوں کو رب نہیں بنایا، رب نہیں کہا۔ اس وقت عدی ابن حاتم عیسائی تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اللہ کو اور اللہ کی وحی کو یعنی کہ نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑ کر مولویوں اور جوگیوں کی حرام کردہ چیز کو حرام مان لیتے تھے اور حلال کردہ چیز کو حلال مان لیتے تھے؟ یعنی کہ جو مولوی اور جوگی کہہ دیتے تھے کہ یہ حرام ہے تو وہ مان لیتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ پیچھے وحی کی کیا تعلیمات ہے، نبیوں کی کیا تعلیمات ہے، ہمارے اللہ کی کیا تعلیمات ہے، بغیر تحقیق کیے۔ تو اس نے کہا کہ بالکل ایسی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی ان کو رب ماننا ہے۔ تو پھر عدی ابن حاتم اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کو صرف ایک شخص کو فالو کرنے کا اللہ نے حکم دیا، وہ نبی علیہ السلام ہے۔ اس لیے کسی کی بھی بات سنو، کتابیں کھول لو، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ آپ کسی کو بھی فالو کریں گے آپ الٹیمیٹ ایک فرقے میں جائیں گے، آپ الٹیمیٹ اپنے آپ کو ایک شخص کے پیچھے لگا لیں گے، یہ کام غلط ہے۔ صحیح بات ہے، سنو سب کی تحقیق کرو، اگر صحیح بات ہے قرآن حدیث کے مطابق ہے تو لے لو، اگر نہیں ہے تو نہیں لو۔ اچھا بولتے ہیں انجینئر صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے ان کی جو سب سے زیادہ اچھی چیز لگی ہے وہ یہ کہ وہ نہ ڈر ہے، اور یہ چیز مسلمان میں بہت ضروری ہے، اتنی ضروری ہے کہ میں کہتی ہوں کہ اگر یہ چیز مرد میں نہیں ہے وہ مرد ہی نہیں۔ نہ ڈر، ٹھیک ہے، آپ نے لڑنا ہے، آپ نے یہ تو سب کو پتا ہے کہ کتنی بار ان کے اوپر مرڈر اٹیمپٹ ہو چکا ہے، اب تک 11 بار اٹیمپٹ ہو چکے ہیں۔ کچھ بھی کرنا ہے اس بندے نے اپنی بات سے نہیں پھرنا۔ لیکن بہت سارے علماء، تقریباً سارے علماء کو ان کے ساتھ اختلاف ہے، تو کیوں نہیں ہوگا؟ علماء لیکن بہت جگہ پر وہ غلط نہیں ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا غلط ہوں گے، ہو سکتے ہیں، وہ بھی انسان ہے، کوئی فرشتہ نہیں، لیکن جتنا بھی ہے نا جو آج کل کے علماء ہیں، مولوی ہیں، ان سب سے کم ہی ہوں گے، اور دوستو ان سے بھی کم ہوں گے جو ان سے پہلے آئے تھے، جیسے اشرف علی تھانوی اور احمد رضا خان بریلوی، ان سے بھی کم ہی ہوں گے۔ دیکھیں ہوں گے، لیکن کوئی بھی جو علماء میں سے ابھی تک ہیں، سب سے میں نے ایک دو چیزیں بڑی ہائی لائٹ کی۔ جب نبی علیہ السلام نے حق کی بات کرنی شروع کی تھی نا، تو نبی علیہ السلام کو قاتلانہ حملہ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بات پھیل گئی کہ وہ ایک شخص ہے، اس کے پاس مت جانا، وہ جادو کرتا ہے، وہ ایسی ایسی باتیں سناتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں میں نے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں سنی ہے۔ قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے، اور سٹارٹ میں میرے اپنے اساتذہ میں سے کچھ تھے، بہت جاہل آدمی ہے، وہ فلانا آدمی ہے، اس کو مت سننا۔ حق کن مرن، حق کوڑا ہوتا ہے، اور دوستو کوئی بھی ایسی سچائی نہیں ہوتی جس کی کوئی مخالفت نہ ہو، اور پھر جس کے بارے میں یہ کہہ دو کہ مت سننا اس کو، تو بندہ لازمی سنتا ہے۔ میں نے سنا، اب سننے کے بعد میں وہ جو بھی بات بولتے ہیں یا وہ جو بھی میں ان کی بات سنتی ہوں، تو اس کے بعد جب میں اس کو کتابوں میں دیکھتی ہوں تو وہ مینوہن ویسی ہوتی ہے
وہ بندہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے, وہ بندہ تو قرآن اور حدیث کے علاوہ اور کوئی بات کوٹ کرتا ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے, صرف ایک انجینئر محمد علی مرزا ہی ہیں جو کہانیاں نہیں سناتے اور جو بات کرتے ہیں وہی کتابوں میں وہی ہوتی ہے, اور صرف قرآن اور صحیح حدیث سے بیان کرتے ہیں. اس وقت پورے پلانٹ ارتھ پہ صرف ایک انجینئر محمد علی مرزا ہی ایسا شخص ہیں جو ہر بات قرآن حدیث سے کرتے ہیں اور دلیل کے ساتھ کرتے ہیں اور ریفرنس دیتے ہیں, اور جو بات وہ کہتے ہیں وہی کتابوں میں ہوتی ہے. کوئی کہانی نہیں, نہ اپنے بزرگوں کی نہ کسی کے بزرگوں کی, پھر اس کی بات کیسے نہ مانے. اور اگر کسی کو اختلاف ہے, کوئی اتنا اسٹرانگ ہے جیسے مفتی اعظم ہے پاکستان کے یا کوئی بھی, تو آ کے بیٹھے نا بات. وہ تو کہتے ہیں, وہ تو آفر کرواتے ہیں. کل رات کو فوئی صاحب نے کھلا چیلنج کیا, ابھی 2-4 ہفتے سے کنٹروورسی چل رہی ہے دونوں کی, مرزا صاحب تو کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں. وہ زبانی کلامی تو بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں, حالانکہ حقیقت بات ہے, میری اپنی اپروچ چل رہی ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ انہوں نے نہیں بیٹھنا. انجینئر محمد علی مرزا بیٹھنے کے لیے تیار ہے, بیٹھتا بھی ہے, بیٹھنا چاہتا بھی ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ میں بڑے کے ساتھ بیٹھوں گا, کسی چھوٹے کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اور چھوٹے جو آتے ہیں نا وہ بیٹھنے کے لیے نہیں آتے, وہ صرف اپنا فیم لینے کے لیے آتے ہیں, اور کہتے بھی چھوٹے ہیں, مناظرے بازی کا سارے یہ خود کہتے ہیں, پھر کہہ کے بھاگ جاتے ہیں. آج تک انجینئر محمد علی مرزا نہیں بھاگا. پہلے بات ہوئی تھی مفتی منیب الرحمان سے کے لیے, کسی نے کہا مفتی منیب الرحمان سے کہ مناظرہ کرو گے, تو وہ اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں کروں گا. اس کے بعد بات ہوئی مفتی طارق مسعود کے ساتھ. مفتی طارق مسعود کے ساتھ یہ بات تھی کہ نادر علی کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کریں گے, لیکن بات تو یہ ہوئی تھی, لیکن وہ جیسے بات ہوئی ویسے نہیں آیا. علامہ احتشام الہی ظہیر, اس نے بھی ٹی وی چینل پر کہا کہ مجھے انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ بٹھا لو, تو انجینئر محمد علی مرزا نے آخر قبول کر لی, تو پھر وہ بھی بھاگ گیا. اور دوستو یہ جو لوگ الزامات لگاتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی یہ قادیانی ہے, یہ گستاخ ہے, یہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے, اتنے بڑے الزامات جو لگاتے ہیں, تو اتنے بڑے الزامات جو لگاتے ہیں, تو ان جو انجینئر محمد علی مرزا کی شرط ہے وہ مان کر ان کو لے آئیں نا, مفتی تقی عثمانی کو لے آئیں, مفتی منیب الرحمان کو لے آئیں, ان سے لکھوا کر لے آئیں نا, کیوں نہیں بنواتے؟ اتنا بڑا الزام اگر تم کو اتنا ہی خطرہ ہے, تم کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے, تو لکھوا کر لے آؤ نا, بٹھاؤ نا. یہ بس سب ٹوپی ڈرامے ہیں, کوئی نہیں, ہر انسان کو پتہ ہے کہ اصل بات کیا ہے, سچائی کیا ہے. وہ ڈرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم بیٹھ گئے تو ہم ایکسپوز ہو گئے. ویسے بھی ایکسپوز ہو گئے, لیکن اگر بیٹھ گئے تو زیادہ. کل کھلا چیلنج ہوا ہے اگین, ابھی وہ پوڈ کاسٹ 1-2 دن کے اندر لگ جائے گی. اس کا ایک آسان حل ہے, اگر وہ مناظرے کا کبھی کوئی حل ہوا بھی نہیں, مناظرہ ہو بھی جائے گا, ہاں نہیں ہوتا, ماننا نہیں کسی نہیں ماننا. اس کا ایک آسان حل ہے جی. اگر فرقے واریت والوں کو اگر یہ لگتا ہے کہ وہ بات غلط کر رہے ہیں, تو دیکھیں وہ تو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ کر رہے ہیں, آپ لوگ بھی کریں نا, آپ لوگوں کے پاس سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے, لیکن اس میں پھر گالی دینا, اور گالیاں بھی ایسی کہ کبھی کبھی تو بندے کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں کہ مفتی صاحب ہی دے رہے ہیں اور ممبر پر بیٹھ کے دے رہے ہیں. تو اگر وہ بات کر رہے ہیں تو آپ بات کا جواب دیں, اچھا یہ بات کی ہے, اس کا یہ جواب نہیں دیتے. نہیں, جواب تو دیتے ہیں, لیکن جواب وہ ان باتوں کا دیتے ہیں جو بات انجینئر محمد علی مرزا نے کہی نہیں ہوتی. یا تو وہ انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو آؤٹ آف کانٹیکٹ کاٹ کر پھر وہ چلا کر پھر اس کا جواب دیتے ہیں الزامات لگا کر, یا پھر وہ کرتے ہیں گالیاں گلوچ نکالتے ہیں, بس وہ یہی جواب دیتے ہیں, اور تیسرا کوئی جواب دیتے ہی نہیں. اگر غلط بات ہو تو اس کا جواب ہونا, صحیح بات کا کیا جواب ہوتا ہے. اور بعض کہتے ہیں ساتھ میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ دیکھو کہ ہر بات کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے, اس کے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ پورا کلپ دکھاؤ ہر بات کے لیے, یہی جواب ہے اسٹوڈنٹ کا. وہ بات پوری ہو تو تمہارے پاس صرف یہی حربہ ہے, یا آؤٹ آف کانٹیکٹ کلپ کاٹتے ہو, یا پھر گالیاں گلوچ نکالتے ہو, الزام لگاتے ہو, بس اور کچھ نہیں. مذاکرہ پہ کس بات کا کرنا ہے, سوشل میڈیا ہے نا, کریں اس پہ بات. مجھے پتا ہے مرزا صاحب کا تو ٹوٹلی وے آف ٹاک یہی ہے, بڑا بزرگ پیر تشائی کوئی نہیں, ماں پہ تشائی کوئی نہیں, فلاں ہے کوئی نہیں. یہ دیکھیں یہ بالکل اب پوائنٹ والی بات ہے کہ اس کے علاوہ کا سٹائل ہے ہی نہیں بات کرنے کا. وہ پھر کسی بھی پہلو سے اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کی وے آف ٹاک میں تو تڑاک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر وہ تو تڑاک وہ اس لیے اس لہجے میں بات کرتا ہے کہ اس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں نا وہ اکثر جین زی ہیں, ان کے لیول پر اتر کر وہ سمجھاتا ہے. اور دوستو یہ جو کہتے ہیں ماں تو شاہ کو نہیں, یہ بات اس کی صحیح ہے, کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے, نہ ماں باپ, نہ اولیاء, نہ پیر, نہ کوئی, نہ استاد, نہ بزرگ. ان کے مقابلے میں کوئی شے بھی نہیں ہے, وہ سب سے بڑے ہیں. نہیں ہوتا. پھر وہ اولیاء کرام ہوں, صوفیاء ہوں, بزرگ ہوں, دیکھیں دین ہمیں ان کے تھرو ملا تو ہے نا. اب آپ ان کے بارے میں اگر ایسے کلمات وہ تھے, کیا تھا, پیر تشاہ کوئی نہیں, بابت ہے ہی کوئی نہیں, اس ٹائپ کے الفاظ ایک دیندار بندے کو, ایک مفتی کو یا ایک مقرر کو زیب دیتے ہیں. اچھا, اب یہ ایک ہائی لائٹڈ چیز ہے ان کے بارے میں. میں اس چیز کو اتنا زیادہ جسے کہہ لیں کہ پسند نہیں کرتی کہ بندہ بات کرتے ہوئے اس ٹون میں کرے, لیکن اس میں ایک ریزن آ جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں دین ایسی چیز ہے نا کہ آپ کو شاید پتہ ہو کہ
جب دین کی بات آ جاتی ہے نا تو جس بندے نے آپ کو دلیل دینی ہے, حق بات کرنی ہے, یا جس کو یہ پتہ چل گیا کہ او ہو سالوں سے مجھے ایک طرح سے دھوکہ دیا جا رہا ہے اور میرے سامنے غلط چیز ریپرزینٹ کی جا رہی ہے, تو پھر انسان پولائٹلی بات نہیں کرتا ہے. ان کو ان کے سارے بیان میں ایک غصہ نظر آتا ہے کہ ان کو اس چیز کا غصہ ہے کہ آپ لوگ کیوں فرقہ واریت کو پروموٹ کر رہے ہو, لوگوں کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ لوگ قرآن ڈائریکٹ پڑھو. اور جو بابوں کی بھی وہ بات کرتے ہیں نا, جہاں تک مجھے سمجھ میں آئی ہے, کیونکہ میری تو پرسنل ان کے ساتھ کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے, لیکن مجھے سمجھ یہ آئی کہ وہ سب کو نہیں کہتے کہ سارے ایسے تھے. وہ جو ہیں ان کی پچھلی تاریخیں بھی ہائی لائٹ کر کے بتاتے کہ کون کب تھا, کس نے کب کیا کیا اور کیا کیا مسٹیک ہے, اور پورے ریفرنس کے ساتھ. جیسے چشتی تھانوی جنہوں نے کلمے جیسے ہیں, داتا علی حجویری کی کتاب کشف المجوب میں جو گستاخیاں ہیں, جیسے باجزید کہتا تھا کہ میرا جھنڈا, وہ کہتا تھا کہ میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی محمد ہوں, اور کہتا تھا وہ میرا جھنڈا قیامت والے دن بڑا ہوگا. ایسی باتیں ان کے بارے میں کہتا ہے. بات تبھی انجینئر محمد علی مرزا پر ہو سکتی ہے جس دن انہی کی طرح, دیکھیں ایک تو وہ توں تڑاں تو بے شک کرتے ہوں, ٹھیک ہے, گالی کسی کو نہیں دیتے, ان کے کسی بیان میں کسی کو کوئی گالی نہیں ہے. حالانکہ ان کے خلاف جن علماء نے, چاہے وہ اہل حدیث ہیں یا دیوبند, انہوں نے جب ویڈیوز بنائی انہوں نے ان کو گالی والے الفاظ, اور وہ باقاعدہ میں نے اپنی آنکھوں سے انہوں نے دی ہے. وہ گالی نہیں دیتے, پر ان کو غصہ تو ہے نا, غصہ تو مجھے بھی ہے. مطلب مجھے تو اتنا غصہ ہے کہ شکر ہے کہ میں اس کیٹیگری میں نہیں ہوں, ورنہ ہو سکتا ہے میرے اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ ہوں. آپ لوگ جو فرقہ واریت کو پھیلا رہے ہیں, آپ لوگوں نے مسلمانوں کے آگے کلمے کا مطلب ہی چینج کر کے رکھ دیا ہے. پوری کی پوری نسل آپ لوگوں نے ایک ایک کمرہ اور ایک ایک جائنماز سنبھالی ہوئی ہے, اور آپ مدرسوں کے اندر کیا چل رہا ہے, مدرسوں میں کیا سسٹم چل رہا ہے, وہ میں نے نہ دیکھا ہو تو شاید پھر میں ان کو بھی ایک مقدس گائے سمجھوں, لیکن چونکہ میں وہ بھی دیکھ چکی ہوں تو اس وجہ سے مجھے تو اس باجی کا اشارہ تو ان باتوں کا ہے جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں, کہ سلیکٹیو تعلیمات پڑھی جاتی ہے جو اپنے فرقے کی ہو, اور صرف فرقے کی تعلیمات دی جاتی ہے. یہی سکھایا جاتا ہے کہ ہمارا فرقہ ٹھیک ہے, باقی سارے گمراہ ہیں, جہنمی ہیں, دوزخی ہیں, جو مطلب جو کہتے ہیں الزامات لگاتے ہیں وہ پڑھی جاتی ہے. اپنے فرقے کا گول کیپر بنایا جاتا ہے مدرسوں میں. بہن کا اشارہ تو یہ ہے کہ ہم تو ان کی آگے والی باتیں جانتے ہیں, جیسے مفتی عزیز کی ویڈیو وائرل ہوئی, اور جیسے ایک بچے کو جن مولویوں نے قتل کیا تھا, کہ وہ بچہ پڑھنے گیا تھا اور ان بچے کو انہوں نے لونڈے بازی کا کہا, پیڈو فائل کا کہا, جو ڈاکٹر ذاکر نے کہا کہ پیڈو فائل ہوتی نہیں ہے, پیڈو فائل کا کہا تو اس نے انکار کیا, اور اس نے جا کر اپنے ماں باپ کو بتایا. پھر وہ کہتے شاید یہ جھوٹ بولتا ہو, پڑھائی کے ڈر سے کہتا ہو کہ ایسے کہہ رہا ہو, لیکن وہ بچے چھوڑ کے اگلے دن نا انہیں مولویوں نے اس بچے کو اتنا مارا کہ مار دیا. اتنا بڑا ظلم کوئی کافر بھی نہیں کرتا. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم لوگوں کو گائیڈ کریں گے, اصلاح کریں گے, لوگوں کو دین سکھائیں گے. ایک بچے کو قتل کیا, پھر اس وجہ سے کیا کہ وہ ان کی پول کھول رہا تھا, اور تیسرا یہ کہ وہ کام کیا کرتے ہیں, پیڈو فائل, نعوذ باللہ, اتنا برا کام. یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے ہمیں دین سکھانا ہے. پھر بعض کہتے ہیں کہ گول کیپر آ جاتے ہیں مولویوں کے فرنٹ مین, جی دیکھو دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں تو ان کے بارے میں کیوں نہیں کہتے, تم مولویوں کے بارے میں کیوں کہتے. بھائی دوسرے تو ہیں بھی غلط ہے نا, تم تو ٹھیک ہو, تم نے تو اصلاح کرنی ہے پورے معاشرے کی, تم ہی یہ کام کرتے ہو, تم تو زیادہ جرمدار ہو. اور بھی بہت سارے ویڈیو آتی رہتی ہیں بغیر وجہ کے بچوں کو مارنا. اس چیز کا صاف پتہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو غصہ کس بات کا ہے, وہ غصہ میرے اندر بھی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ میں اونٹڑا سے بات نہیں کروں گی کیونکہ وہ مرد ہیں, وہ اس طرح کر سکتے ہیں, لیکن میں آپ کر کے بات کرتے ہوئے بھی یہ بتا دوں گی کہ آپ کا کام غلط ہے. تو آپ لہجے پہ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ ایک اکثر شاہد انور صاحب کی ویڈیوز آتی ہیں تو وہ غریبوں کر کے سب کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اب اس کے بارے میں سب ویڈیوز بنا رہے ہیں, ایسے کر کے غریبوں بولتے ہیں, ویسے وہ آپ لوگوں کو غیرت دلانا چاہتا ہے. اس میں مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک بھائی تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ جی جو علی مرزا ہے نا, ٹرمپ کو ہوش وقت کہتا ہے اور حافظ اللہ کہتا ہے, وہ تو اتنا بڑا ظالم ہے. تو بھائی دوستو, وہ جو ہے نا اس لیے کہتا ہے کہ تم کو جھنجھوڑے, کہ آپ نے ہمارے جو پہلے والے بزرگ تھے وہ تو صرف کہانیاں لکھی ہوئی ہیں نا, یہ کر دیا وہ کر دیا. ان لوگوں نے محنت کی ہے, لوگوں کو پڑھایا ہے, گمراہ نہیں رہنے دیا, ترقی کروائی ہے. پھر دنیا میں وہ قابض ہوئے, وہ ٹیکنالوجی میں آگے ہیں, انہوں نے ہتھیار بنایا, ہر چیز بنائی, اس لیے وہ ہیں. وہ اس لیے تانے کے طور پر کہتا ہے کہ جھنجھوڑتا ہے کہ تم کچھ کرو, خوابوں کی دنیا سے باہر نکلو, اس لیے وہ کہتا ہے. اور ظلم کی بات جتنی انجینئر محمد علی مرزا نے بتائی ہے, ظلم کی بات, ٹرمپ کے ظالم ہونے کی باتیں بتائی ہیں, کسی اور نے کم ہی بتائی ہوں گی. باپ بھی تو کبھی کبھار آپ کا کان کھینچ کے آپ کو بول دیتا ہے نا کہ تم بغیرت ہو, تمہیں شرم نہیں آتی. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا باپ آپ کو ذلیل کر رہے ہیں؟ وہ چاہ رہا ہے کہ غیرت کرو,
بس اتنی سی بات ہے. اور اس کا ایک سٹائل ہے جو آپ لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے, آپ لوگ صرف اس کی ایک لائن کی وجہ سے اس کے پیچھے ہو. کیوں اس کو سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں؟ کیا اس کا یہ ڈائلاگ مشہور نہیں ہے, غریبوں سب بولتے ہیں, اور وہ اس کی ایک لائن ہائی لائٹڈ ہے, غریبوں گالی ہے جو اتنی بری لگتی ہے. کیوں بری لگتی ہے آپ لوگوں کو؟ وہ صرف یہ چیز بول رہا ہے, اور وہ سارے غریبوں کو, جو غریب طبقہ جو برے حالات کے پیچھے ہوئے, ان کو وہ گالی نہیں دے رہا ہوتا. وہ یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو لوگ اپرچونٹی ملتی بھی ہے تب بھی ہڈ حرام ہوتے ہیں, کام نہیں کرتے, وہ ان کو بول رہے ہیں, اور حق بنتا ہے اس کا بولنے کا. تو میں بھی بولتی ہوں کہ پاکستانی بہت زیادہ لوگ ہیں جن میں غیرت میری اپنی آنکھوں کے سامنے کام نہیں کرتے. وہی اسٹائل انجینئر محمد علی مرزا کا ہے. وہ آپ کو جو ٹونٹ کر رہے ہیں, جو ڈانٹ رہے ہیں, وہ صرف آپ کو غیرت دلانے کے لیے کر رہے ہیں. تو بات کا مقصد بھی سمجھنا چاہیے, خالی لفظوں کے اوپر جا کر تو کوئی بھی بہانہ نکالا جا سکتا ہے. ہاں صحیح بات ہے, نظریہ پہ بات ہونی چاہیے, وہ اس بات پہ بات کرنی چاہیے جو انسان بات کرے. ایسی بات نہیں ہو کہ چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹیں, آؤٹ آف کانٹیکٹ کاٹیں اور پھر چڑھ دوڑیں. یہ کام تو کسی بھی, کوئی بھی انسان ہو, کوئی بھی انسان ہو, کوئی بھی عالم دین ہو, اس کے بھی کاٹے جا سکتے ہیں. کوئی بھی ہو, وہ پوری بات نہ لے, آدھی بات لے, کٹنگ کر کے بھی ایسے پیش کرے کہ جیسے اس نے ایسی بات کی. ایسے ہو سکتا ہے, لیکن بات اس بات پہ ہونی چاہیے جو اس کا نظریہ ہے, جو وہ بات کہہ چکا ہو اپنی طرف سے, اس پر بات ہونی چاہیے. مین بات یہ ہے کہ وہ آپ کو کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ کہیں نہ کہیں فتنے کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے معاشرے کے اندر ہمارے یہ سارا ٹاپک, یہ ساری چیزیں, اور ان کو غرور بہت زیادہ اپنے ان فالوورز کے اوپر اور ویورشپ کے اوپر کہ میرے ایک دن میں 2.5 لاکھ لوگ دیکھ لیتے ہیں, ایک دن میں 7 لاکھ لوگ دیکھ لیتے ہیں, اور مولوی تمہیں کیا پتا, تو میرے تو اسٹوڈنٹس اتنے دیکھ لیتے ہیں. غرور اس بندے کو ہوتا ہے جو کوئی بینیفٹ لیتا ہے. ویورشپ کو کون سا غرور مجھے پتا ہے, وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا, غرور وہ بندہ کرتا ہے جو کوئی بینیفٹ لیتا ہے. وہ تو بینیفٹ لے ہی, وہ تو کہہ رہے ہیں اگر یہ علماء کی تقریر کرنا چھوڑ دے, علماء کو ٹارگٹ کرنا چھوڑ دے, تو اس کا تو چورن ختم ہو جائے گا. وہ اگر انجینئر محمد علی مرزا ان کے بزرگوں کی غلطیاں نکالنا چھوڑ بھی دے, ان کے مولویوں کی حقیقت بتانا چھوڑ بھی دے, تب بھی انجینئر محمد علی مرزا کو لوگ سنیں گے, کیونکہ وہ ہر بات سچائی کے ساتھ کرتا ہے, پیشن کے ساتھ کرتا ہے, تحقیق کر کے کرتا ہے. ایسے نہیں کرتا ہے کہ اپنی طرف سے چھوڑ دی, نہ تحقیق کیا, نہ دیکھا, نہ سنا, بس کہیں سے سنا کہ کسی بزرگ کی کتاب پڑھ کے بھی چھوڑ دی, بس ایسے نہیں کرتا وہ. اگر وہ یہ ان کی غلطیاں نہ ہی بھی بتائے, ان کو ٹارگٹ نہ ہی کرے, ان کے چہرے لوگوں کو نہ دکھائے اصلی چہرے, پھر بھی انجینئر محمد علی مرزا کو لوگ سنیں گے. بلکہ اگر یہ ان لوگوں کی کرتوت نہ دکھاتا, ان کو ہاتھ نہ ڈالتا, تو ان کو لوگ زیادہ سنتے ہیں. اکثر لوگ اسی وجہ سے نہیں سنتے کہ یہ لوگوں کو غلطیاں نکالتا ہے, اور لوگوں نے روکا ہوا ہے انجینئر محمد علی مرزا کو نہیں سننا, اس لیے اکثر لوگ نہیں سنتے. اگر یہ ہوتا جیسے مولانا طارق جمیل ہیں اور جو سے دوسرے ہیں, میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے, صرف جو غلطیاں نہ بتائیں, بس اتفاقی باتیں کریں, تو لوگ زیادہ سنتے ہیں. وہ پیسے کہاں سے کمائے گا, یا وہ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو چینل ہی مونیٹائز نہیں, مونیٹائز ہے, ایڈ سب کے اوپر آتے ہیں, یہ سے باتیں ہیں کہنے کی. انجینئر محمد علی مرزا کا چینل ویڈیو ایڈ پر مونیٹائز نہیں ہے. یہ صرف جو لکھا ہوا آتا ہے نا, اس پر امیج پر جو ہے نا مونیٹائز ہے, ویڈیو ایڈ پر مونیٹائز نہیں ہے. جو اس کی ویڈیو پر ایڈ آتے ہیں وہ اب آتے ہیں سن 2022 کے بعد, پہلے نہیں آتے تھے. یہ اب ان کی پالیسی نہیں چینج ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر کسی کا چینل مونیٹائز ہے یا نہیں ہے, وہ ویڈیو ایڈ بھیجیں گے. پہلی بار تو لازمی بھیجیں گے اگر ان کے پاس ہوئے تو. اور دوسری بات, انجینئر محمد علی مرزا دین سے یا ویڈیو چینل سے 1 روپیہ بھی نہیں کماتا. وہ بار بار کہتا ہے کہ میں دین کی کمائی سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتا. یہ خود کے لیے, یہ جب اس پر 295 سی لگوائی تھی, یہ گیا تھا, اور جو وکیلوں نے ان پر پیسہ لگایا اور ان کو چڑھایا تھا, تو وہ وکیل کہہ رہے تھے کہ ہم نے پیسہ نہیں لینا. انجینئر محمد علی مرزا نے کہا کہ نہیں میں دوں گا, لیکن وہ دے گا اپنی خود سے. اس کے پاس اس وقت اس کے پاس پیسہ نہیں, تو وہ کہتا بھی بعد میں دوں گا. اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے یہ لے لو, دین کے کاموں میں لگاؤ, ہماری طرف سے یہ چندہ لے لو. تو انجینئر محمد علی مرزا کسی سے سب کو انکار کرتا ہے. صرف اس کا ایک بھائی ہے, وہ اس کو دیتا ہے, وہ بھی اس لیے کہ یہ منع کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم بھائی ہیں, ہمارا تو کھانا ایک, ہم ایک ساتھ ہیں. تو اس لیے وہ صرف ایک بھائی سے لیتا ہے, باقی کوئی بھی نہیں دیتا. اور دوستو یہ جو ویڈیو بیان کرتا ہے, جو کرتا ہے, اس کی ویڈیو آتی ہیں, یہ جو بیان کرتا ہے, یہ جس کرسی پر بیٹھتا ہے تو وہ پلاسٹک کی ہے. اس کے پاس جو موٹر بائک ہے, وہ اس کے پاس جو سواری ہے وہ موٹر بائک ہے. اور کوئی بھی جو آپ عالم دکھا دو جس کے پاس اتنے یا موٹر بائک ہو یا ایسے کرسی پر سارا دن بیٹھ کر بیان کر سکے. لیکن جتنا انہوں نے اپنے منہ سے کہا نا, پرسنلی تو میڈیا کی بات ہے نا, سننے میں کچھ بھی ہے. لیکن یہ کہ کل مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر یہ ہمارے خلاف ایک بات ہے, اہل سنت کے اندر قبر سے 4 ہاتھ دور کھڑا ہونا, حکم فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قبر سے 4 ہاتھ آپ دور کھڑے کو دعا کریں. اب اہل سنت کے اندر یہ چیز ہے. اب اہل سنت تو سبھی اپنے آپ کو اہل سنت کلواتے ہیں, چاہے اہل حدیث ہو, دیوبند ہو, بریلوی ہوں. لیکن اصل میں اہل حدیث وہ ہوگا جو قرآن, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مطابق چلے گا, صحیح حدیث کے مطابق چلے گا, وہ ہے اہل سنت. اور بریلوی تو بالکل نہیں, یہ صوفی ہیں, اہل سنت نہیں. کیونکہ اہل سنت کی کتابیں جو ہے نا قرآن کے بعد صحیح بخاری, صحیح مسلم ہے.
اور صحیح مسلم میں 2245 نمبر حدیث ہے کہ قبروں کو اونچا مت کرو، قبروں کے اوپر عمارت مت بناؤ، قبروں کے اوپر مت بیٹھو. تو اور صحیح مسلم میں 2243 یا 42 نمبر حدیث ہے، اس میں ہے کہ اونچی قبر دیکھو تو مٹا دو، زمین کے برابر کر دو. قبر زیادہ سے زیادہ 9 انچ اونچی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور ان کے دیکھو بریلویوں کے جو بھی بزرگ ہیں سب کی قبریں اونچی ہیں، پکی ہیں، اور ان کے اوپر کمرے ہیں. اور دوسرا یہ جو کہہ رہا تھا کہ ہمارے اہل سنت میں لکھا ہوا ہے کہ پیچھے ہو کے پڑھو، یہ بیان کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری کتابوں میں تو اور بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے جو ہمیں انجینئر محمد علی مرزا سے پتہ چلتا ہے، آپ تو بتاتے نہیں. اگر تم یہ باتیں بتاؤ تو آپ کو لوگ سنے گا کون؟ اگر آپ کبھی کسی مولوی نے یہ بیان کیا ہے کہ دور ہو کے کھڑو، عورتوں کو قبرستان نہیں جانا چاہیے، کسی نے کہا ہے، اگر یہ کہہ دیں گے تو ان کا سارا چورن ختم ہو جائے گا، پھر ان کو کون سنے گا؟ پھر وہ یہی کہیں گے کہ یہ وہابی ہو گئے ہیں. یہ کہتے ہیں نا، یہ تو صاحب کے نزدیک ہے نا، چلو قبروں کو تو مانتے ہیں نا، درباروں کو تو چلو یہ کہتے ہیں صحیح ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ عورت اور مردوں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے، پردہ ہونا چاہیے، ڈھول ڈھمکا نہیں ہونا چاہیے، میلے ٹھیلے نہیں ہونے چاہیے، گانے بجانے، جمر تاڑی نہیں ہونی چاہیے. یہ تو یہ بھی کہتے ہیں نا، کہتے کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہتے کہ ان کو پتہ ہے اگر ہم یہ بات کہیں گے تو لوگ ہمیں وہابی کہیں گے اور ہمارے جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، لوگ ہماری کوئی بات سنیں گے ہی نہیں. اب میں اگر کسی اور فرقے سے تعلق رکھتا ہوں اس کو میں ڈیفینڈ کرنا شروع کر دوں کہ ایک چیز غلط ہے، اگر کوئی قبر کے اوپر جا کے اس کو چاٹ رہا ہے، چوم رہا ہے، بوسہ دے رہا ہے تو غلط ہے، اس کو اہل سنت لکھا ہوا غلط ہے. آپ اسی کا ٹاپک چھیڑ کر اس کو کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ لکھا ہوا اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، کسی ایک بندے کی وجہ سے آپ پوری جماعت کو تو غلط نہیں کہہ سکتے. دیکھیں وہ بار بار پوری یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب کوئی بات میرا دشمن بھی بات کرے گا نا، تو میرا دشمن جب بات کرے گا تو ہو سکتا ہے بات کڑوی کرے گا، پر میرا کام یہ بنتا ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. انجینئر محمد علی مرزا ان کا دشمن سے ہی یا وہ ان کے دشمن سے، ان کی صرف ایک ہی بات اچھی ہے، فردر وہ کیا کر رہے ہیں، آگے کیا ہوگا، انہوں نے صرف یہ چیز توڑی ہے کہ فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے. یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے. کیوں بنتا ہے فرقہ؟ کیا وجہ ہے؟ فرقہ اس لیے بنتا ہے کہ جب فار ایگزامپل کوئی بھی انسان دین میں آئے اور جب کسی بھی ایک جماعت کو یا کسی بھی جگہ کو فالو کرنے، تو جب اپنے ذاتی رائے بیچ میں ڈالتا ہے نا، یا فار ایگزامپل بات کرتے ہوئے آپ کو کہانی سنائے گا یا تو پھر ایک نئی چیز کریٹ ہونے لگ جاتی ہے. اب انہوں نے درجہ بدرجہ یہ چیز کی ہے کہ دیکھیں کوئی کسی بزرگ کی کہانیوں سے منسلک ہو گیا، کوئی کسی بزرگ کی کہانیوں سے. یہ لوگ الٹیمیٹ نبی علیہ السلام کا ٹاپک بہت کم ڈسکس کرتے ہیں اور یہ لوگ کسی نہ کسی کہانی کو زیادہ ڈسکس کرتے ہیں. تو میں نے پھر پہلے بھی یہ بات بولی تھی کہ جب آپ کسی شخص کے پیچھے چلے جائیں گے اس کا مطلب آپ ادھر کے ہو گئے ہیں، اب آپ نیوٹرل نہیں رہے، اور آپ کو نیوٹرل رہنے کے لیے صرف قرآن اور حدیث کی بات کرنی پڑی. پھر کہ اسی وجہ سے قرآن اور حدیث بہت کم ڈسکس ہوتا ہے. قرآن میں یہ کلیئر لکھا ہوا ہے کہ آپ جو فرقہ یعنی تفرقے میں نہیں پڑھنا، یہ چیز کلیئر ہے. تو پھر وہ ابھی جو بات تھی مفتی طارق مسعود صاحب کی کہ انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ آپ کہیں سے آسان دین اٹھاؤ، کہیں سے آسان دین اٹھا کے مطلب اس پہ عمل مت کرو، آپ کسی ایک فرقے کو فالو کرو. کہا تو پھر بھی انہوں نے وہی ہے نا کہ فرقے کو فالو کرو. آپ پہلے یہ ثابت کریں قرآن اور حدیث سے کہ فرقہ فالو کرنا ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں جب آپ کو یہ پتہ ہے. سب لوگ پریشان ہیں ابھی، فرقہ 72 فرقے بنیں گے، 73 ایک حق پہ ہوگا، اور حق پہ کون ہوگا؟ ایک ہی حق پہ ہوگا. سب یہ کہتے ہیں ابھی فرقے بناؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرقے بنیں گے. دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تھا کہ فرقے بنیں گے، تم بچ جانا، فرقوں میں نہ پڑھنا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ نہیں کہا کہ تم فرقے بناؤ. اور دوستو جو فرقہ ہوتا ہے نا، وہ جو ٹوٹ کر اللہ تعالیٰ ہوتا ہے وہ فرقہ ہوتا ہے. جو اصل ہوتا ہے نا، اصل جماعت، وہ اصل ہوتا ہے. جو اب مسلمان ہو، قرآن اور حدیث کے مطابق چلے وہ ہے مسلمان، اور جن کے ان سے ہٹ جائے تو وہ ہے فرقہ. آج کی دور میں اگر قرآن حدیث کو چھوڑ کر کسی بھی بزرگ کے پیچھے چلے گا نا، وہ فرقہ بن جائے گا، وہ ہے فرقہ. جو ایک جماعت قیامت تک حق پر رہے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ایک جماعت قیامت تک حق پر رہے گی. تو دوستو ایک جماعت حق پر ہے، وہ جماعت ہے جو قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق چلتا ہے. جو بھی قرآن حدیث کے مطابق چلتا ہے وہ مسلمان ہے، وہی ایک جماعت میں ہے. وہ آپ دیکھ لیں بھی کون سے ہیں، کون سے لوگ ہیں جو صرف قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق چلتے ہیں، کسی بزرگ بابے کی بات نہیں کرتے. یہ تو کہتے ہیں بھی فرقے بنیں گے، اور یہ نہیں کہتے کہ کامیابی کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق چلنا پڑے گا. جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق چلے گا وہ کامیاب ہے. یہ بیان کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے کہ فرقے بناؤ. تو روکنا چاہیے. وہ ایک جماعت ہے کہ وہ فرقہ جو ہے نا، فرقے کی نشانی یہ ہے وہ اپنے بزرگوں کی بات مانے گا قرآن حدیث کے مقابلے میں. اور جو ہے نا فرقہ کوئی بھی جو مسجد اللہ کرے گا، دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا، اپنے علاوہ سب کو گمراہ کافر بدعتی کہے گا، تو وہ فرقہ ہے.
وہ اور دوستو فرقہ کوئی بھی ہے نا وہ غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید اور اس کی تفسیر صحیح حدیث، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو. فرقوں میں ٹولے ٹولے نہ الگ الگ نہ ہو، ایک جماعت بن کے رہو. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور گروہوں میں بٹ گئے، اے نبی تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ لے گا قیامت والے دن. تو فرقہ اگر واریت جائز ہوتی، کوئی ایک فرقہ حق پر ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہتا؟ وہ فرقہ نہیں، وہ جماعت ہے. جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے قرآن کے مطابق چلتا ہے وہی حق ہے.